اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آر لا لیکچر سیریز. آپ دیکھ رہے ہیں LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 کا پیپر نمبر 3 ٹائٹلڈ ایز پولیٹیکل سائنس 1 اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹیٹ. نیکسٹ ٹاپک از ایسینشیل ایلیمنٹس آف اسٹیٹ. ریاست کے جو لوازمات ہیں وہ کیا کیا ہیں، ریاست کے لیے ضروری چیزیں کیا ہوتی ہیں. ریاست کی ڈیفینیشن وغیرہ کے لیے آپ ہمارا پارٹ 1 دیکھ سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو کا، اور ریاست کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ پارٹ 2 میں ہم آپ کو پیش کریں. Essential element constitute a state: population, territory, government and sovereignty. The importance of every physical feature, along with the view of early and modern thinker, is given below. ریاست کے 4 بہت ضروری لوازمات ہیں، بہت ضروری essentials ہیں. ان 4 میں سے اگر ایک بھی مسنگ ہو جائے تو کوئی بھی ریاست آزادانہ طور پر ریاست نہیں کہلاتی. اور وہ اسینشیل ایلیمنٹس کیا ہیں؟ پاپولیشن آبادی، لوگ، ٹیریٹری علاقہ، سوورینٹی خود مختاری، اینڈ گورنمنٹ حکومت. اب ایک ایک کر کے میں آپ کو ان کو ایکسپلین کرتی جاتی ہوں اور اس میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو سمجھاتی جاتی ہوں. پہلا ہے پاپولیشن. ان دی ایبسینس آف پاپولیشن the idea of any human organization cannot be conceived. Population of state consists of all citizens whose rights and duties are legally recognized. It may, however, be recollected that all the inhabitants of an ancient Greek city-states were not regarded as citizens. The slaves, for instance, were not treated as citizens, since they were deprived of civil and political rights. Similarly, metics, resident aliens, were also deprived of political rights. Consequently, hardly 1/10 of total population consisted of citizens who enjoyed all rights. In modern states, on the other hand, no such discrimination is done on the basis of class, creed, or religion. Rather, all citizens are given equal civic rights. It is worth noting that the population of state includes aliens as well, who are not given political right. Population میں ہم آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو population ہے اس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو کہ ایک مطلب معاشی یا سماجی طور پر تنظیم میں نہیں رہتے، ان کے بغیر کوئی بھی پاپولیشن کا تصور نہیں ہو سکتا، کوئی بھی پاپولیشن کا کنسیپٹ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ پاپولیشن سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن کی جو ریاست ہے وہ رائٹس اور ڈیوٹیز کو ریکگنائز کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے. وہ سارے کے سارے ریاست کے پاپولیشن کہلاتی ہے، آبادی کہلاتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم پرانے، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا، میننگ ڈیفینیشن میں بتایا کہ جو ریاست کا کانسیپٹ ہے سب سے پہلے گریک تھنکرز نے دیا تھا. اور ان کے نزدیک کیا تھا؟ ان کے نزدیک جو ریاست ہے وہ صرف ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو ریاست کے شہری ہوں گے. اور اس میں انہوں نے فرق کیا، انہوں نے کہا جو غلام ہوں گے وہ اس کو ہم اپنے ریاست کا شہری نہیں مانیں گے، اس کو سٹیزن تسلیم نہیں کریں گے. اسی طرح سے جو ہمارے دشمن ملکوں کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، میٹکس ہیں، ان کو ہم اپنی ریاست کا شہری تسلیم نہیں کریں گے. تو کل ملا کر جو ریاست کی آبادی تھی اس کے تقریباً کوئی 10% لوگ تھے جس کو وہ اپنا سٹیزن اور اپنی ریاست کی پاپولیشن تسلیم کرتے تھے. یہ تو پرانے دور کی بات ہے جب ریاست کا کنسیپٹ شروع ہوا تھا. لیکن اب ریاست کیا ہے؟ اب جو اسٹیٹ ہے وہ ماں جیسی اسٹیٹ کیا ہوگی؟ ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی. ریاست کیا کرے گی؟ ریاست تمام انسانوں کو ایک ہی آنکھ سے دیکھے گی، بھلے وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، بھلے وہ اقلیت میں ہو، مائنورٹی میں ہو یا میجورٹی میں ہو. جس طرح سے بھی ہوگا سب کو ایک ہی رنگ، ایک ہی نسل، ایک ہی چیز سے دیکھا جائے گا، ایک ہی آنکھ سے دیکھا جائے گا. اب ماڈرن ریاست میں لوگوں میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کیا جاتا، تمام کو ایک ہی جیسے حقوق حاصل ہوتے ہیں. اب جو ریاست ہے اس میں لوگوں کو شہری کا کنسیپٹ ہوتا ہے اور تمام لوگوں کے
سماجی سیاسی ہر طرح کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اب جو ہے پاپولیشن کا مطلب وہ تمام لوگ ہیں، بھلے کوئی ہمارے ساتھ اتحاد کر لے، الائنس کر لے، اور اگر وہ ہماری ریاست کا ممبر نہیں بھی ہے، الائنس اسٹیٹ بھی ہے، دشمن شہری بھی ہیں، تو بھی وہ کیا ہوں گے، وہ ہماری ریاست کے سٹیزن نہ ہوتے ہوئے بھی پاپولیشن میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. اس میں اب پاپولیشن کے سائز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. پاپولیشن سے مراد کیا ہے؟ ریاست کی آبادی سے مراد یہ ہے کہ لوگ جو کہ ایک ریاست میں رہتے ہوں گے اور جن کو رائٹس حاصل ہوں گے اور وہ ڈیوٹیز پرفارم کریں گے، they will be called population. نیکسٹ پوائنٹ از سائز. ریاست کا پاپولیشن کا جو سائز ہے وہ کیا ہوگا. The early Greek philosopher, under the impact of their contemporary environments, preferred a limited number of population for city-state. Aristotle was the view that it should neither be so small, making it difficult to discriminate between rulers and ruled, nor so vast, making inconvenience in smooth functioning of administration. Plato, in his Republic, restricted the number of population to 5,040. Rousseau, a French political thinker, also preferred a limited population on the same ground. He argued that, in respect of the size of population, that it should be according to the economic resources of the state. A state with a limited population, he remarked, can ensure a better guarantee for the protection of individual liberties. وہ کہتے ہیں جو ریاست کا سائز ہے اس کے پہ مختلف تھنکرز کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں نے آپ کو فلاسفی آف لا پڑھایا تھا اور میں نے آپ کو اس میں سمجھایا تھا کہ آپ نے جو باتیں لکھنی ہیں وہ خود سے نہیں لکھنی، بلکہ آپ نے کسی نہ کسی جیورسٹ کی بات کرنی ہے. اسی طرح سے پولیٹیکل سائنس میں بھی آپ جو بھی کانسیپٹ ڈسکس کر رہے ہوں گے اس میں آپ نے خود ہی رائٹ نہیں لکھنے، مطلب خود ہی رائٹنگ نہیں کرنی. جیسے اگر سائز آف آ جائے کسی بھی ریاست کی پاپولیشن کا تو آپ لکھ لیں کہ دنیا کی آبادی 9 ارب ہے اور پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 27-28 کروڑ ہونے لگی ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ ڈیبیٹ کی تو ہے لیکن آپ کے تھیوری کی نہیں ہے. آپ کی تھیوری میں کیا چیز ہوگی؟ آپ کی تھیوری جو ہوگی وہ ڈیل کرے گی آن سم پولیٹیکل تھنکر، کہ کوئی جو پولیٹیکل تھنکر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے پاپولیشن سے ریلیٹڈ. تو پاپولیشن سے ریلیٹڈ جو ارسطوٹل ہے، سب سے پہلے ارسطو کی بات کی گئی ہے کہ ارسطو جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہ تو ریاست کی تعداد بہت کی جو شہری ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ہم ان کو انصاف ہی نہ دے سکیں، ان کے حق حقوق ہی پورے نہ کر سکیں، اور نہ ہی اتنی کم ہو کہ ہم جو ہیں ان میں حاکم اور محکوم کے درمیان فرق نہ کر سکیں، ہم یہی نہ جان سکیں کہ کون ریاست کا حاکم ہے اور کون ریاست کا مطلب محکوم ہے، حکومت کون کر رہا ہے اور کس پر حکومت کر رہا ہے. ان دونوں کے درمیان اگر فرق کرنا ہی مشکل ہو جائے گا تو کیا ہوگا، پھر ہمارا جو پاپولیشن ہے اس کا کرائٹیریا پورا نہیں ہوتا. ایک آئیڈیل سی پاپولیشن ہونی چاہیے. اس کے برعکس جو افلاطون ہے، پلیٹو ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ریاست کی پاپولیشن ہو وہ 5040 ہونی چاہیے، اور یہ وہ کہتا ہے کہ آئیڈیل پاپولیشن ہے. اس کے بعد ایک فرینچ تھنکر روزو کے بارے میں ہے، وہ بھی ایک لمیٹڈ پاپولیشن بتاتا ہے. کیوں بتاتا ہے؟ تاکہ جو جتنی کم آبادی ہوگی اتنے لوگوں کو انصاف آسانی سے ملے گا، اتنے لوگوں کے جو حق ہیں وہ پورے کرنے میں ہمیں سہولت رہے گی. اسی طرح سے جو پاپولیشن ہے، سائز ہے پاپولیشن کا، وہ مختلف اکانومک ریسورسز ریاست کے، یعنی کہ جو اکانومک معاشی میٹرز ہیں اس پر بھی ڈیپینڈ کر ہوتے ہیں. اگر ایک ریاست معاشی طور پر بہت سٹرونگ ہے، اس کے پاس نیچرل ریسورسز زیادہ ہیں، اس کی GDP زیادہ ہے، تو وہ جتنا سائز بڑھانا چاہے بڑھا سکتی ہے. اور جو غریب ریاستیں ہیں ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ بڑھنا خطرے کی علامت ہوتی ہے. اس طرح سے ایک ریاست کی پاپولیشن کیا ہونی چاہیے؟ محدود ہونی چاہیے، لمیٹڈ ہونی چاہیے، تاکہ جو ریاست میں رہنے والے شہری ہیں ان کو برابر کے حقوق حاصل ہوں اور ان کی جو لبرٹیز ہیں، آزادی ہے،
اس کو بھی تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ اس کے بعد ماڈرن اپروچ ہے، اس کے بارے میں ماڈرن اپروچ کیا کہتی ہے پاپولیشن کے بارے میں۔ ایٹ پریزنٹ no hard and fast rules can be prescribed in this context. There are many states in the world whose population exceed 2 millions, while the vastness of the population does not create any administrative difficulties. There are, on the other hand, countries having a very limited population like Monaco, Andorra, and some states in the Persian Gulf. The modern techniques developed in the administration and political fields have facilitated the working of political system with a large population. وہ کہتے ہیں جو ہم نے آپ کو پرانے دور کی باتیں پڑھائی ہیں گریک وغیرہ کی اور اینشینٹ تھنکرز کی، وہ کہتے ہیں جدید دور میں ان سب چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو پاپولیشن ہے بھلے کسی ریاست کی بہت تھوڑی ہے یا کسی کی ملینز میں جا رہی ہے، جیسے چائنا کی آبادی سب سے زیادہ ہے، اس طرح سے انڈیا کی دوسرے نمبر پر ہے، پاکستان میرے خیال ہے چھٹے نمبر پر ہے، اور جو وہ کہتے ہیں کہ اب جو آبادی ہے وہ مسئلہ نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کا، اور نہ ہی کم آبادی والے جو ملک ہیں ان کی انتظامیہ بہت اچھی ہے کہ ان کو آسانی سے رائٹس وغیرہ فراہم کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں ایڈمنسٹریشن کی، نئی پولیٹیکل فیلڈز ہیں، مختلف پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ لارج پاپولیشن کو ڈیل کر ہے۔ ماڈرن جو ٹرینڈ ہے اس میں جو پاپولیشن کا سمال سائز کا کنسیپٹ تھا اس کی آج کل کوئی اپروچ نہیں استعمال ہو رہی۔ آبادی بہت زیادہ بھی ہے تو بھی ملک اپنی وسائل کے ساتھ، اپنے یعنی کہ پولیٹیکل سٹرکچر کے ساتھ، اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ، لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ان کو انصاف فراہم کرنے میں کامیاب ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از پاپولیشن گروتھ، کہ ریاست کا جو بڑھنے کا کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے۔ دی ایشو آف پاپولیشن گروتھ reflects contradictory dimension. The nations confronted with the problem of large population and limited resources try to restrict their population growth rate. But there have been a nation in present century that increased in population for political purpose. The politics of the Hitler and Mussolini during the post-war period can be cited as an illustration. In the last century, the industrially advanced countries of the West had to encourage immigration in order to cope up with the problem of acute shortage of the manpower. The importance of manpower cannot be underestimated despite the technological advancement in modern age. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آج کل کا دور ہے جس میں پاپولیشن کی گروتھ بہت زیادہ ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ مختلف پہلو سے مراد کیا ہے؟ کہیں پر آبادی بڑھ رہی ہے اور قدرتی جو وسائل ہیں، جو ریسورسز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور کہیں پر آبادی اس لیے بڑھائی جا رہی ہے تاکہ جو کمانے والے ہاتھ ہیں، جو مین پاور ہے وہ زیادہ ہو سکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا اپنا پہلو ہے، مختلف پرابلمز ہیں، خاص کر کے اس ریاست کے لیے جس کے ریسورسز تو لیمیٹڈ ہیں لیکن اس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف حربے اور مختلف طریقہ کار استعمال کریں، جیسے پاکستان میں بہبود آبادی کا ادارہ ہے، اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو کہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ جیسے چائنا میں 2 بچے قانون ہے 2 بچے پیدا کرنا، تو ہر ایک جو ملک ہے اس کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں۔ لیکن آج کل کچھ ایسی ریاستیں بھی ہیں جو کہ پاپولیشن کی گروتھ کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بڑھانا چاہتی ہیں، جیسا کہ ہٹلر اور میسولینی تھا دوسری جنگ عظیم سے پہلے۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا تھا ان کی اپنی مثالیں ہیں، اور آخری جو صدی گزری ہے جس میں انڈسٹری بہت ایڈوانس ہوئی ہے، جس کو ہم انڈسٹریل ایرا کہتے ہیں 20ویں صدی کا، اس میں جو لوگ تھے ان کی جو مائیگریشن تھی، امیگریشن کو یعنی کہ بڑھایا گیا کہ دوسرے ریاستوں سے لوگ آئیں اور ہمارے ریاست میں آ کر کام کریں۔
بھلے انڈسٹریل ایڈوانسمنٹ ہے، آج کل روبوٹ بنائے جا رہے ہیں، ان سے کام لیا جا رہا ہے، لیکن جو انسان کا کام ہے وہ بھی کسی طرح سے کم نہیں ہو سکتا۔ تو پاپولیشن سے کیا مراد ہوا؟ پاپولیشن سے مراد ہوا کہ ایک ریاست کی آبادی کیا ہوگی، ایک ریاست کی آبادی کی جو سائز ہے، پرانے وقتوں میں گریک کے دور میں کیا تھا، ماڈرن کیا ہے، پاپولیشن گروتھ کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا کیا ڈائمینشنز ہے، کیا کیا اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اور اس کے بعد آخری ٹاپک ہے پاپولیشن سے ریلیٹڈ نیو ٹرینڈز۔ ماڈرن اسکالر آف پولیٹیکل سائنس while analyzing the nature and the functioning of political system give full consideration to the attitudes, trends and cultural background of its population. The behavioralists especially play heed to such issues, the ratio of literacy, cultural homogeneity in a people, the role of national language, etc. All these factors directly or indirectly affect the working of a political system and its stability. Cultural and ethnic differences in a society integer disintegration, which is harmful, especially for a society passing through the phase of modernization and reconstruction. وہ کہتے ہیں جو موجودہ اسکالر ہیں، جو موجودہ تھنکر ہیں پولیٹیکل سائنس کے، جب وہ ریاست کی جو فنکشننگ ہے، اس کی جو نیچر ہے، اس کا جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے پوری کی پوری توجہ دیتے ہیں کہ کس طرح کے ریاست کے عقائد ہیں، کیا اس کے ٹرینڈز ہیں، اس کا کلچرل بیک گراؤنڈ کیسا رہا ہے پاپولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، کیا اس کی پاپولیشن مستقل طور پر ترقی کرتی رہی ہے، بڑھتی رہی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا نظریہ کیا ہے، وہ کس طرح کا بیہیویئر رکھتے ہیں کہ جو پاپولیشن ہے وہ بڑھنی چاہیے، وہ رکنی چاہیے، اور جو لٹریسی ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کی بھی ریشو بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، آپس میں لوگوں کو کلچرل ہوموجینٹی ہے، لوگوں کی ثقافت ایک جیسی ہے یا ڈائیورسٹی ہے، نیشنل لینگویج، زبان کا کتنا عمل دخل ہے لوگوں کے پاپولیشن کو لے کر، یہ تمام کے تمام فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی ریاست کا جو پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے اور اس کی جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے اس پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ کلچرل اینڈ ایتھنک ڈفرینس ان اے سوسائٹی، ایک معاشرے میں اگر ثقافتی اور لسانی طور پر ایتھنیسٹی کی بیس پر کوئی ڈفرینسز ہوں گے تو یہ بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور یہ جو ماڈرنائزیشن اور ریکنسٹرکشن ہوتی ہے سوسائٹی کی، اس میں یہ ہرڈل قائم کرتے ہیں، اس میں یہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا جو پاپولیشن ہے، جو آبادی ہے کسی بھی ریاست کی، جب اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں جس کو سامنے رکھ کر اس کی ریاست کے جو پاپولیشن ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ایسینشیل آف اے اسٹیٹ از اٹس ٹیریٹری، ریاست کا علاقہ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں بچپن ہی سے پاکستان کا علاقہ پڑھایا جاتا ہے، اس طرح سے ہر ریاست کا مخصوص علاقہ ہوتا ہے، ہر ایک ریاست کا۔ دنیا کے نقشے میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جس کی ایک ڈیفینیٹ ٹیریٹری نہ ہو، ایک مخصوص علاقہ نہ ہو۔ اب میں اس کو آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ A notable feature which differentiates a state from a nomadic people is its territory. It is worth pointing it out that a certain nomads are so well organized to an extent that other three elements of a state found in their social life, but mere absence of permanent and democratic territory disqualified them to be treated as a body politics like state. In a like manner, there have been different religious, ethnic and political groups in past who were well organized and disciplined with clear political objectives, but their organization could not be identified with the body politics due to absence of definite territory.
A clear illustration is those of the Jews before the establishment of Israel, communist group of the Southeast Asia, and black military groups of South Africa. The modern concept of the nationhood is also based on the common territory known as territorial nationalism. The importance of common territory cannot be underrated even in the evolution of state. وہ इसमें आपको बता रहे हैं कि एक ऐसा फीचर जिसकी बेसिस पर हम किसी को भी रियासत का दर्जा देते हैं, अगर कोई भी मतलब भाई तीनों चीज़ें हों, पॉपुलेशन भी हो, हुकूमत भी हो, सोवरेनिटी भी हो, लेकिन उनके पास अगर टेरिटरी नहीं है तो क्या है, वो अपनी रियासत कायम नहीं कर सकते, वो रियासत का दर्जा हासिल नहीं कर सकते. इस तरह से वो कहते हैं कि 3 फीचर्स तो हैं, कौन कौन से, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, सोवरेनिटी भी है, लेकिन अगर टेरिटरी नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, वो डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे कि हम उनको बतौर रियासत ट्रीट करें. इस तरह से मुख्तलिफ रिलीजियस और एथनिक और पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, बड़े डिसिप्लिन हैं, उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी बहुत क्लियर होते हैं, लेकिन उनके पास टेरिटरी नहीं होती, उनके पास इलाका नहीं होता, इसलिए वो क्या होते हैं, इसलिए हम उनको रियासत के तौर पर डील नहीं कर सकते. जिसकी मैं वो आपको मिसालें दे रहा है कि जैसे ज्यूस थे, यहूदी थे, जब तक उन्होंने इसराइल नहीं बनाया, दुनिया में अपना एक मुल्क नहीं बनाया, उनको किसी ने भी तस्लीम नहीं किया. नाज़ी जर्मनी ने जो ज्यूस थे उनका जो होलोकास्ट है वो बड़ी दर्दनाक कहानी है, इसलिए उनको अपनी अलग तशख़्ख़ुस के लिए, अपने आप को बका के लिए, अपने आप को कायम करने के लिए एक रियासत बनानी पड़ी, दैट इज़ कॉल्ड इसराइल. इसके बाद वो कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया का कम्युनिस्ट ग्रुप, साउथ अफ्रीका का ब्लैक मिलिट्री ग्रुप, इन लोगों को भी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपना जो कल्चर है, अपना जो रिलीजन है, उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना एक इंटरनेशनल लॉ में स्टेटस हासिल करने के लिए एक मखसूस इलाका चाहिए, एक डेफिनेट टेरिटरी चाहिए. एक डेफिनेट टेरिटरी होगी तभी वो रियासत बन सकते हैं. अगर डेफिनेट टेरिटरी नहीं है तो कोई भी ग्रुप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो जितनी भी ऑर्गेनाइज हो, वो रियासत का स्टेटस हासिल नहीं कर सकती. वो कहते हैं कि मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है इसमें नेशनलहुड, इसमें आपका जो मतलब कौमियत है वो बेस करता है आपके इलाके पर. जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि हम दुनिया में कहीं पर भी जाएं, हम क्या कहलाएंगे, हम पाकिस्तानी कहलाएंगे. वी विल बी कॉल्ड पाकिस्तानी बिकॉज इट्स आवर नेशनलहुड. ये हमारा टेरिटोरियल नेशनलिज्म है, हमारी इलाकाई शनाख्त है, इसलिए जो टेरिटरी है हम उसको अंडररेटेड नहीं कर सकते. चाहे स्टेट जितनी भी तरक्की कर गई है, लेकिन इलाका आज भी इसकी रीढ़ की हड्डी की मानी हैसियत रखता है, इसके लिए बैकबोन के जैसा है कि विदाउट टेरिटरी देयर इज़ अ नो स्टेट, नो लीगल एंटिटी. कि आपका अगर रियासत का चाहिए तो फिर आपको स्टेट होना बहुत ज़रूरी है.